چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی خوبصورت باتیں سیکھ کر اور سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، حقیقتاً مفید علم، اور وہ علم جس کی فضیلتیں انسان کو حاصل ہوں، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو، تو وہ علم نافع ہے۔ علم دار سے وہ علم جو آدمی کے عمل کو، وہ علم جو آدمی کے عقیدے کو، اور وہ علم جو کسی طرح بھی اس کی دین کی اندر کمزوری پیدا کرے، تباہی کا سبب بنے، تو یہ واقعی دنیا کے اندر بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اور وہ علم جس کی وجہ سے اس کے عمل کے اندر، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں اور اس کے عقائد کے اندر پختگی آئے، وہ علم بڑا مفید علم ہے، وہی علم نافع ہے، اور ہمیں یہ علم سیکھتے رہنا چاہیے اور اس علم کی ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آج بھی انشاءاللہ بڑے خوبصورت ایک موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمتوں میں حاضر ہیں۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن تین طرح کے وہ اشخاص ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن عرش الہی کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا وہ شخص، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا وہ جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت کو زندہ کرے۔ اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ یہ وہ تینوں خوش نصیب ہیں جنہیں انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں اور بھی کچھ اعمال دیگر روایات میں بیان کی گئی کہ جن کے اندر اللہ کی راہ میں رب کے خوف سے رونا، ڈرتے رہنا، مسجدوں میں دل کا لگ جانا، صدقہ ایسا کرنا ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگنا، یعنی جتنا صدقے کے اندر اخلاص ہو، محبت ہو اور اس للہیت اس میں پائی جاتی ہے اور اس انداز سے وہ خرچ کرے، تو یہ اللہ کو بڑے محبوب کام لگتے ہیں، اور اللہ ان ایسے افراد کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی سجاد صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ایک اہم بھی ٹاپک ہے، اور اس کی ہم مختلف جہات سے، مختلف جہتوں سے، مختلف اعتبار سے اس پر گفتگو کریں گے۔ اور موضوع آج کا ہمارا بطور خاص ہے زکوٰۃ کی حکمتیں۔ زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے ہم پر اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس زکوٰۃ کی کیا کیا حکمتیں ہیں؟ ایک تو زکوٰۃ کے وہ مسائل کہ کس پر زکوٰۃ ہے، نصاب ہے، سال ہے، مختلف اس کی شرائطیں، اور ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ نے بڑی چیزوں کی حکمتوں کو بیان کیا ہے، اور کئی چیزوں کی جب حکمت معلوم ہوتی ہے تو آدمی کے اندر عمل کرنے میں اور تقویت آ جاتی ہے،
اور اسے اور اطمینان مل جاتا ہے اور ایک یقینی کیفیت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے اسی پر ہی کچھ گفتگو کر لیں۔ کیا سجاد صاحب کسی چیز کے بارے میں جو بھی اعمال ہیں، اور چاہے وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا مختلف ہیں، ان کی حکمتوں کے حوالے سے حکمت کو جاننا، یہ کوشش کرنا، اس کی تگ و دو میں رہنا، یہ کہاں تک مفید ہے اور کہاں تک نہیں ہے؟ کہ مسائل احکام شرع کے اندر بعض اوقات ایسی چیزوں کی بھی آدمی جو ہے وہ حکمتیں تلاش کرتا ہے، اور حکمت نہ ملی تو کہ بھی اس کو عمل کو ہی چھوڑ دو، حکمت نہیں ہمیں اس میں جو ہے وہ نظر آ رہی، یا حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے یا بیان نہیں کی گئی۔ تو آپ ایک ابتدائی جنرل ایک آپ سے سوال ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں جی، یہ سب کے سب حکمتوں سے پر ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی فعل، اللہ کا کوئی بھی حکم یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض چیزوں کی حکمتیں ہمیں معلوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی، صالحین نے اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، غور و فکر سے جو ہے وہ ان حکمتوں کو تلاش کیا اور ہمیں بیان کیا۔ اور بہت ساری چیزوں کی بہت ساری حکمتیں جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن کسی بھی شرعی حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کی حکمت کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اگر علم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حکمت معلوم ہونے سے عمل میں تقویت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ اس عمل کرنے کے اوپر رغبت کرتا ہے، اور وہ عمل، وہ جو حکمت ہے وہ عمل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ لیکن کسی بھی مکلف کو جو شرعی احکام پر عمل کرنے والا ہے اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی حکمت جانے۔ اگر حکمت جان لی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر حکمت معلوم نہیں ہے تب بھی اس نے حکم شرعی پر عمل کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بار بار بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیوں عمل کریں، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، بالکل، اس کی غرض کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اگرچہ کہ وہ فائدہ ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ معلوم ہے نا، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، تو سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی، تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی حکم شرعی کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا، اخروی فائدہ تو یقینی ہے، دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں تو وہ بھی اس کا فائدہ ہے، اللہ نے اس میں ضرور حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ تو ہمیں بس اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بس میں اس لیے اس پر عمل کر رہا ہوں تاکہ اللہ اور رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور کئی چیزوں کی سجاد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں بھی بعض اوقات مسائل احکام کو بیان کرتے ہوئے تو فقہاء اعظام بھی آگے کچھ حکمت بیان کر دیتے ہیں، اور وہاں اس کی توجیہ بھی کر دی، حکمت بھی بیان کر دی، اور کئی جگہوں پر احکامات کو ویسے ہی بیان کیا جاتا ہے، بظاہر اس کی کوئی حکمت اس طرح کی نہ بھی بیان کی ہو، تو جیسے ہم نے سنا ہے کہ ہمیں اس پر اس لیے عمل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور حکمت بیان بھی کی ہو، ہر ایک کی عقل میں اس طرح کی وہ بات آ بھی جائے، یا حکمت کے پیش نظر یا کوئی علت ایسی ہو اور پھر علت میں کوئی فرق آئے اور خود ہی آدمی کہے کہ اب چونکہ حکم ہی اس کا چھوڑ دیا جائے اور اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ یہ انداز اختیار کیے جائے، تو ایسے ہمیں یہ فیصلے کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔
ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں، انہی سے رہنمائی لیں، انہی سے ہم اس چیز کا سوال کریں گے، اور وہی ہمیں انشاءاللہ جو اس میں حکمت ہوئی وہ حکمت بھی بتائیں گے۔ جمیل صاحب آپ سے ہی میں گفتگو بات چلی ہے، زکوٰۃ کے اندر ہم دیکھتے ہیں 40واں حصہ زکوٰۃ کے اندر ہے، 2.5% ہے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی، تو اس وقت ان کو زکوٰۃ وہ 10% تھی۔ اچھا آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو جو زمینوں کی فصلوں کی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، تو اس میں بھی 10واں ہے یا 20واں حصہ اس میں ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر وہ 40واں ہے، 2.5% ہے۔ 1 لاکھ پہ 2,500 روپے وہ زکوٰۃ ادا کرنی تھی۔ اس کے اس کی بھی حکمت ہے، کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت پہ بڑا کرم فرمایا ہے کہ اس امت کی عمر اتنی نہیں ہے جتنی سابقہ امتوں کی طویل طویل عمریں ہوا کرتی تھیں، سینکڑوں سال وہ زندہ رہا کرتے تھے، بڑے بڑے طویل مجاہدات کرتے، عبادتیں کرتے، لیکن اس امت کی جو عمر ہے حدیث مبارکہ کی روح سے 60 سے 70 سال کی عمر، یہ عمومی اعتبار سے اس امت کی اکثر افراد کی عمریں یہ بیان کی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں۔ تو اس امت کو دورانیہ کم ملا ہے اعمال کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کی ایک خصوصیت رکھی ہے کہ یہ عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بنی اسرائیل پر مال کی جو زکوٰۃ تھی وہ 10واں حصہ نہیں تھی، 1/4 حصہ لازم، چوتھائی، یعنی کہ 1 لاکھ روپے میں 25,000 روپے، 1 لاکھ میں سے 25، 100 میں 25 روپے، یہ ایک ڈیوریشن بن رہا ہوتا ہے اس کا تخمینہ۔ تو 25% ان کے اوپر زکوٰۃ تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بنی اسرائیل پر لازم ہونے والی زکوٰۃ کا 10% یعنی مزید کم کر دیا، کہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر 1 لاکھ روپے پر انہیں 25,000 روپے یعنی اتنی مالیت کو انہیں زکوٰۃ میں دینا لازم ٹھہرایا تھا، تو اس امت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 10 گنا تخفیف فرما دی کہ اس امت کو 25% نہیں نکالنا پڑتا، بلکہ اس امت کو اس 25 کا بھی 10واں حصہ جو 2.5% بنتا ہے، 2.5% بنتا ہے، تو یہ امت گویا 2.5% دے گی، اور بنی اسرائیل جو 25,000 دیتے تھے، یہ امت 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس امت کے لیے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے اس امت کے لیے کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اب گویا کہ اگر ہم 2.5% دیتے ہیں، 2.5% کو اگر ہم ضرب دیں 10 سے، تو یہ 2.5% 25% بن جاتا ہے۔ یعنی ہم اگر 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو یہ اجر و ثواب میں گویا 10 گنا اور ہو گیا، گویا یہ ہم نے اللہ کی راہ میں 25,000 روپے خرچ کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہوا۔ اور آپ دیکھ لیں، نماز کو بھی دیکھ لیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نماز کا فرض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی امت کے لیے ایک نماز کو فرض فرمایا جاتا ہے، تو ابتدائی مرحلے میں وہ ایک دم 5 نمازیں فرض نہیں کی گئی تھیں، بلکہ وہ فرض کی گئی تھیں 50۔ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے واپسی میں ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ 50 سے 45، پھر یوں کرتے کرتے آخر میں 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو ہمیں پڑھنی 5 ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر چونکہ 50 فرض فرمائی تھی، پھر 45 نمازوں کو تخفیفاً معاف فرما دے اور 5 نمازیں ہم پر فرض ہوئیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پڑھتے 5 ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب 50 کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے، یعنی 5 ڈھائی 50۔ تو ہمارا جو عمل ہے وہ 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یوں اس امت پر بنی اسرائیل کے مقابلے میں
اللہ تبارک و تعالی نے 10 گنا کم زکوٰۃ کو لازم فرمایا، لیکن ہمارا 10 گنا کم اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال وہ بنی اسرائیل کی 25% زکوٰۃ کے برابر اجر و ثواب میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس امت کو یہ نصیب ہوا ہے۔ عمل بظاہر تھوڑا ہے، مال جا رہا ہے وہ بھی تھوڑا ہی جا رہا ہے، لیکن اس پر جو اللہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے اور جو نواز رہا ہے رب تعالی، سبحان اللہ، 10 گنا زیادہ اس کا، ہر نیکی 10 گنا بڑھا بڑھا کر اس کا ثواب وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے۔ سجاد صاحب آپ سے میں یہی عرض کروں گا، نصاب کے حوالے سے بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی مختلف ہے، درہم کے اعتبار سے جو چاندی ہے اس میں آتے ہیں، سونے میں آئے، اچھا اس میں آگے بکریوں اور جانوروں کے اندر آئیں تو اس میں بھی مختلف ہے۔ ان میں بھی کوئی بامی طور پر کوئی کسی طرح کا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ کے جہاں تک نصاب کا تعلق ہے تو اس میں جو شریعت مطہرہ نے نصاب مقرر کیا ہے وہ تو ایک متعین نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر جو ہے وہ نقدی مال تجارت، حاجت اور ضروریات سے زائد، اور پھر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے، اور نقدی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، مال تجارت ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر۔ تو یہ ایک شریعت نے نصاب بیان کیا ہے، اس نصاب کی روشنی میں ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں جو بنیادی چیز ہے، یعنی ایک دلچسپی والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صوفیہ کا جو نصاب ہے، یعنی صوفیہ جس کو نصاب اپنے طور پر قرار دیتے ہیں، مطلب ہے وہی شریعت والا، لیکن صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نصاب ہو گیا مالداروں کے لیے، اچھا، لیکن اللہ والوں کے لیے، جو اللہ والے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ، جب سب اللہ کا ہے تو پھر ہمارے نزدیک جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دیا جائے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک فقیہ حاضر ہوئے اور پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیے کہ نصاب کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ فقہاء کے نزدیک تو 200 درہم پر 5 درہم ہیں، یعنی 2.5% زکوٰۃ، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ سارے کا سارا مال ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دینا زکوٰۃ ہے۔ اللہ، 200 درہم ہی دے دو، 200 درہم ہی دے دینا، یہ نصاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ کا نصاب میں نے بیان کیا فقیر نے کہا، یہ تو ہمیں ائمہ دین نے بتایا ہے، اور آپ جو بیان فرما رہے ہیں وہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو بتایا ہے وہ سید الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو آپ گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ فرمایا کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر سے رہنمائی ملی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ایک اور بھی رہنمائی ہے، وہ یہ کہ سارا مال بھی دے دو اور پھر جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دو۔ فرمایا کہ صدیق اکبر نے مال تو دے دیا ہوا تھا، ایک جان رہ گئی تھی، فرمایا وہ بھی غار والی رات وہ جان بھی عطا فرما دی، وہ جان بھی قربان۔ تو فرمایا کہ ہم صوفیاء کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ کسی کے پاس 1 درہم اگر ہے وہ بھی کنز ہے۔ آپ اس طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں تو وہ جو کنز ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، تو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 1 درہم بھی ہوگا نا، میرے نزدیک وہ کنز ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اگر وہ کسی نے دے دیا ہے تو اس نے
شریعت کا تقاضا پورا کر دیا ہے، اب وہ جو مال ہے وہ اس کا مال کنز نہیں ہے، کنز کی تعریف میں نہیں آتا۔ تو علماء نے فرمایا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ یہ سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کے لیے زکوٰۃ تو وہی ہے کہ جو شریعت نے نصاب بیان کیا، لیکن ہم جیسے خاص لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے سرکار کی صحبت پائی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بھی زائد ہے وہ اگرچہ ایک درہمی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے صوفیہ نے جو نصاب بیان کیا، یعنی وہ جو دینے کے بعد، یعنی گویا کہ وہ بعد والا اور دینے والا وہ بچاتے ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے، صوفیہ کا یہ نظریہ تھا کہ جو 2.5% ادا کرتا ہے نا، در حقیقت وہ بخیل ہے۔ اس مال بچایا ہوا ہے نا، تو اس لیے سارا سال رکھے گا تبھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اب سال تک سنبھالے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیا اور اب دے رہا ہے، تو یہ کون سی سخاوت ہوئی؟ بہرحال ہم شرعی حوالے سے جب بات کریں گے تو نصاب وہی ہے جو شریعت نے مقرر کیا۔ یہ ان لوگوں کی باتیں تھیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر تھے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کیے ہوئے تھی، مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی، لہٰذا وہ تھوڑا سا مال بھی اپنے پاس رکھنے کو جو ہے وہ نامناسب سمجھا کرتے تھے اور سب کچھ ہی دے دیا کرتے تھے۔ حضرت شیبان رائی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس 200 بکریاں ہوں تو کتنی زکوٰۃ ادا کرے؟ فرمایا کہ تمہارے نزدیک تو یہ ہوگا کہ 200 بکریوں کی میں سے جو ہے وہ کچھ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ 200 کی 200 اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ سبحان اللہ، 200 کی 200 جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیں۔ اچھا، ہم سجاد صاحب دیکھتے بھی ہیں نا کہ روایات میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ پیچھے کیا ہے، اور 2.5% دینے والا 97.5 اپنے پاس روکتا ہے، تو یہ جو صوفیانہ آپ نے کچھ گفتگو فرمائی ہے، کلام فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نماز پڑھ کر فوراً گھر گئے، پھر پوچھا صحابہ نے تو ارشاد فرمایا کہ گھر پر کچھ سونا تھا، تو میں نے یہ پسند نہ کیا کہ ایک نماز کا وقت بھی گزر جائے اور وہ گھر میں رہے، آپ نے اس کو صدقہ کرنے کا صدقہ کیا یا صدقے کا حکم عطا فرمایا۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو وہ گھر کے اندر جو بکری ایک ذبح کی تھی اس کا گوشت دیا تھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا ہے، باقی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ سارا ہم نے دے دیا ہے، تو ایک دستی ہے، یہ باقی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، باقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ باقی وہ ہے۔ تو یہ گھر پہ، اور جو ہم نے دے دیا اصل جو ہے وہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اپنے لیے ہی گویا کہ آگے کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ ابن آدم اپنا پیسہ، اپنا مال میرے پاس وہ مجھے دے دے، میرے پاس امانت رکھوا دے، جب تجھے زیادہ ضرورت ہوگی تو پھر اللہ فرماتا اس وقت میں تمہیں دوں گا، یعنی اس کا انعام اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جس واقعے کی طرف حضرت نے اشارہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال دے دیا۔ اچھا، اس میں بھی حکمت دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال فرمایا، آپ کے سوال میں حکمت دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ لے کے کون کون آیا ہمارے پاس۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بظاہر بہت زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن جمیل صاحب، نبی پاک علیہ السلام جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر سے بھی کہ گھر کیا چھوڑا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ بس آج میں چاہ رہا تھا جو میں آگے سبقت لے جاؤں، آج یہ گھر کا جو سوال ہوا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا آدھا گھر پہ چھوڑا ہے۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے، آدھا کرنسی، زیورات، سب کچھ آدھا آدھا کر کے لانا، آدھا مال لانا، آدھا گھر پہ چھوڑنا، اور وہ آدھا بھی کتنا زیادہ تھا۔ یہی سوال جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر پہ کیا چھوڑا ہے، تو میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے، پورا گھر کا سامان ہی لے کر آ گئے۔ تو یہ سوال آپ کا یہ کرنا، گھر کیا چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑا، میں کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی آج کے دن بھی کوئی کسی مولانا صاحب کو کوئی چیک لا کے دے کہ حضرت صاحب یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا چیک ہے، مسجد کے لیے رکھ لیں، مدرسے کے لیے، اور وہ کسی سے یہ پوچھ لے کہ گھر پہ کتنا ہے،
تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیسے پوچھے گا اس سے کہ آپ کے بیلنس میں بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کے پاس کتنا ہے؟ اور پوچھے گا تو وہ کہے گا بھائی یہ بھی واپسی دے دو، آپ میرا بینک بیلنس کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی شان ہے پیارے نبی علیہ السلام نے کہ یہ سوال فرمایا اور سب سے یہ پوچھا کہ یعنی حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں، وجہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی جو اس عمل میں جس نے فضیلت حاصل کرنی ہے وہ آپ نے ڈگری اور سند جاری کرنی تھی، اور وہ ڈگری اور سند حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے وہ جاری ہوئی ہے۔ بہرحال گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اور یہاں کچھ لیتے ہیں مدنی چینل کی کال اور دیکھتے ہیں سائلین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ علم کی باتیں سلسلہ مرحبا، بہت پیارا موضوع ہے زکوٰۃ کی حکمتیں۔ سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ یکمشت ایک ہی کو کر دینی چاہیے، جیسے قریبی عزیز ہیں کہ وہ سہل ہو جائے، کام کر سکے، اس کے گھر والوں کی کفالت ہو جائے اور معاشی لحاظ سے وہ مستحکم ہو جائے، یا اس کا سلسلہ یہ ہے کہ تقسیم کاری کر دی جائے کہ کچھ میں رشتہ داروں کو دوں اور کچھ میں جو ہے دینی معاملات میں خرچ، یعنی اس میں جو افضل ہے وہ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے، بے حساب مغفرت ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حوصلہ افزائی بھی آپ نے فرمائی، اس کو بھی جواب لیتے ہیں مزید کال۔ ماشاء اللہ، تین مفتی صاحب کی آمد مرحبا، بڑا ہی علم و حکمت والا سلسلہ ہے، اور زکوٰۃ کا تو اسلام میں وہ ایک الحمدللہ پیارا طریقہ ہے کہ امیر کے مال کا میل نکل جاتا ہے اور غریب کا کام ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی برکتیں ہیں۔ عرض یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس 2000 روپے یا 1000 یا 5000 ہوتے ہیں تو 100 کر کے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، 50 کر کے دیتے ہیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ دینا کیسا؟ کیا ایک ہی کسی کو دے دیا جائے یا اس انداز میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ کرنا کیسا؟ اس کے تعلق سے وضاحت بیان فرما دیں۔ ٹھیک ہے، دونوں تقریباً ایک جیسی جو ہے وہ کالز تھیں اور سوالات تھے۔ جمیل صاحب دونوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور یہ ایک ہے بھی مسئلہ بھی ہے کہ کس کو دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ 50 100 روپے کے وہ تقسیم کرتے رہتے۔ دو طرح کے ذہن ہیں، عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں زیادہ فقراء کو دوں، ٹھیک ہے، اب 50 یہی 5000 ہی ہیں تو اسے 50 کریں گے تو وہ 50 لوگوں میں تقسیم ہو جائے گے، یہی 5000 ایک کو بھی جا سکتا ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے، انداز کیا اختیار کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ جب کسی شریف فقیر کو زکوٰۃ دی جا رہی ہو جو مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اتنی دی جائے کہ وہ نصاب تک نہ پہنچے۔ جیسے اس وقت 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 75,000 سے 80,000 کے درمیان پہنچ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک فریق کو اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس کو ہماری 5,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے یا 10,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو ایک آدمی کو اگر ہم دیں گے تو اس میں اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا، اب اتنا زیادہ دے رہے ہیں کہ ہم 1,00,000 روپے اگر ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو اب اس کو پھر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں کہ 50,000 روپے 2 فقراء کو دیتے ہیں، یا ایک کو 70,000 دے دیے تو دوسرے کو 30,000 روپے دیتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ نصاب تک رقم پہنچ جائے۔ اب اس سے جو کم ہے، اب جیسے ایک یعنی اس سے وہ شریف فقیر بھی جس کو زکوٰۃ دی وہ غنی ہو جاتا ہے، وہ یعنی وہ مالک نصاب نہ ہو جائے، تو اتنا دیا جائے کہ اس کی حاجت روائی ہو جائے اور دیگر جو حقدار ہیں ان تک بھی رقم پہنچ جائے۔ لیکن اب جو سوال میں جو دوسرے سوال کا جز تھا جس میں ایک آدمی اگر 10,000 روپے زکوٰۃ ہے وہ 100 روپے کے نوٹ بنا لیتا ہے اور 100 فقراء کو دیتا ہے، اب یہ شخص جو نا ایک آزمائش میں بھی اپنے آپ کو ڈال رہا ہے۔ 10,000 روپے زکوٰۃ ہے اور 100 روپے کر کے جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو اب اس کو کم از کم 100 افراد چاہیے جن تک 100 روپے پہنچیں گے، اور وہ سب کے سب مستحق زکوٰۃ بھی ہونے چاہیے۔ سب کے لیے اس کو الگ سوچنا، تحری، ساری چیزیں ہیں۔ ایک یہ کام، پھر دوسرا یہ کہ جو حاجت مند ہے تو حاجت مند کی حاجت روائی جو مستحق زکوٰۃ ہے، کیا 100 روپے میں اس کی حاجت پوری ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر حال ہے کہ 100 روپے میں کسی شخص کی ایک دن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو لہذا ایسے موقع پر چند مخصوص افراد کو ہی کہ جنہیں زیادہ حاجت ہے ان کو دے دیں، یعنی فقراء کی تعداد کم ہو لیکن ہر ایک کو اتنا پہنچے
کہ اسے بھی لگے کہ یہ جو میری مدد ہوئی ہے، اس مدد کے ذریعے سے میری کافی حد تک پریشانی دور ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی، اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، کوئی اگر بھوکا شخص ہو تو بھوکے شخص کو اگر ہم ایک ایک نوالا ہی دیتے چلے جائیں تو کسی کی بھی بھوک نہیں مٹے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم چند افراد کو ہی اگر کھانا کھلا دیں تاکہ ان کی تو بھوک مٹ جائے، ورنہ یہ ہے کہ آپ اگر 100 روپے زکوٰۃ دیں گے بھی تو وہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ لینے والا قبول تو کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ زکوٰۃ دینی تھی تو اتنے ساروں کو دینے کے بجائے یہ اگر مجھے زیادہ دے دیتا، تو اس طرح اس کی کفالت، اس کی کفایت زیادہ ہو جاتی۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اگر کسی نے 10,000 روپے کے 100 حصے کر کے ہر ایک فقیر کو 100 روپے بھی دے دیے تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس انداز میں دیں کہ مستحق کے زکوٰۃ کی حاجت پوری ہو رہی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ بھی شریعت کو ایک پسند ہے اور محبوب ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی حکمتوں میں سے ایک اس کو یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جو فقراء کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، انفع ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ادائیگی کے اندر ان چیزوں کا بہرحال وہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس اعتبار سے بھی اپنے رشتہ داروں کو، بالکل آپ نے جو سوال میں کہا کہ عزیزوں کو اور دیگر دینی اداروں میں، دینی جگہوں پر بھی دی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے بالکل، اور بلکہ مقدم حق ہے شریعت کی طرف سے، وہ آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے ان اقارب کو، ان کو آپ دیجئے، اور پھر جو ہے وہ سلسلہ آپ ساتھ بنائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بھی یہ مدنی کام ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، شب و روز کی دینی خدمات ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے مدارس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کس انداز سے دینی کام وہ کیے جا رہے ہیں، یہ کسی پر ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بالکل واضح ہیں، یا ہیں قرآن و سنت کی کس انداز سے یہ خدمت ہو رہی ہے۔ تو اپنے ان اموال کے اندر آپ دعوت اسلامی کا بھی ضرور آپ خیال رکھیے، اور انشاءاللہ آپ جو یہاں خرچ کریں گے یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، ثواب کا ایک آپ کو حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ نصیب ہوگا۔ سجاد صاحب، بات چلی ہے زکوٰۃ کی، چلے میں تھوڑا پھر شروع سے آ جاتا ہوں۔ زکوٰۃ کے جو ابتدائی ایک عام آدمی سمجھنا چاہ رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ چلیں یہ سوال آپ سے۔ زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے بڑھوتری، بڑھوتری، گرو یعنی بڑھنا، مزید بڑھنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے طہارت یعنی پاکی۔ ٹھیک ہے، تو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کے اوپر جو مال زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے، اس میں دونوں معنی سادے کار ہیں۔ بڑھوتری اس اعتبار سے ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کا جو معنی ہے کہ بڑھنا، تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے والے کو وہ معنی حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو مال کی بڑھوتری کی صورت میں، اور دوسرا نفس میں سخاوت کی زیادتی کی صورت میں۔ یعنی جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر سخاوت اور بڑھ جاتی ہے، تو گویا زکوٰۃ مال میں بھی اضافہ کرتی ہے اور نفس کے اندر سخاوت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے طہارت، پاکی، تو یہ بھی دو اعتبار سے معنی صادق آتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے۔ وہ یوں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالوں کا میل ہے، جیسا کہ سائل نے بھی بیان کیا کہ یہ مالوں کا میل ہے، تو وہ اپنے اس میل کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے سیدوں پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سرکار نے بھی یہی فرمائی کہ یہ مال کا میل ہے، اور یہ ذی مرتبہ یعنی عالی شان جن کا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ نسب کی وجہ سے رتبہ بہت بلند بنایا ہے، تو وہ ان کے یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کی میل لیں۔ میل حاصل۔ تو گویا کہ زکوٰۃ طہارت ہے، مال کی بھی طہارت اور نفس کی بھی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ نفس کو کیسے طہارت حاصل ہوتی ہے؟ بندے کے اندر جو بخل ہوتا ہے، جو مال کی محبت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ جب وہ ادا کرتا ہے تو وہ اس بخل سے پاک ہو جاتا ہے۔ گویا زکوٰۃ نے مال کو بھی پاک کر دیا اور نفس کو بخل سے بھی پاک کر دیا، کیونکہ فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا، مال، اس کی جڑ دل کے اندر ہے، اس کی جڑ دل کے اندر ہے۔ تو جب بندہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جب جھکتا ہے تو حقیقی تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ ویسے زبان سے تو بندہ بہت خرچ کرتا ہے، زبانی خرچ، کہ میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، لیکن حقیقی خرچ وہ ہے کہ جب وہ دل سے ادا کرے۔ تو جب وہ دل سے ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ دل کے بخل کو کھینچ لیتی ہے، تو گویا کہ اس کا دل پاک، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کے دو معنی ہوئے، ایک گروتھ کہ زکوٰۃ سے مال کی بڑھوتری ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی طہارت ہے، اور طہارت یہ مال کی بھی حاصل ہوتی ہے، نفس کی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک طور پر بعض اوقات جو ہے وہ نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت سارے مشکل کام کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے، اور ایک اور معنی فرمایا کہ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں۔ فرمایا صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی دلیل ہے اور یہ ایمان کی سچائی پر دلالت کرنے والی ہے، کہ جب بندہ دعویٰ ایمان کرتا ہے تو جب دعویٰ ایمان کرتا ہے تو دل تک یہ بات ہے یا نہیں، تو دل تک اس کے ایمان کا دعویٰ، اس کا اظہار اسی صورت میں ہوگا کہ جب دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے گا اور دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تو گویا کہ اس خرچ نے اس کے دعویٰ ایمان کی صدق پر دلالت کی، اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ قارون بھی دعویٰ ایمان کیا کرتا تھا لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ مارا گیا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حج بھی کریں گے اور دیگر اخراجات کریں گے، کہتے ہیں نا کہ ہم دوستوں کے دوست ہیں، دوستوں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے، دعوتوں میں، شادیوں میں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی، صدقہ کرنے کی باری آئے گی تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو صدقے کو صدقہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ صدقہ ان کے دعوی ایمان کی سچائی پر دلالت ہے۔ تو جو صدقہ کرتا ہے تو گویا کہ جو وہ دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں۔ اور ہم اگر دیکھتے بھی ہیں سجاد صاحب کہ ایمان کے بعد جو کام کیے گئے، مکہ میں ہو، مکی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی، تو انفاق کو بڑھا کیا ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی یہاں بھی جو ارشاد فرمایا گیا اور صحابہ میں سے ان کو درجہ زیادہ دیا گیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ وہ درجے میں زیادہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، جہاد کیا، تو یہ ان کو فضیلت زیادہ عطا فرمائے گی۔ اچھا، اس طرح اور بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں، کئی صحابہ کرام علیہ مردوان، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد ہی جو آپ نے خرچ کیے، اور 10 دن میں، 10 رات میں، 10 چھپا کر، 10 اعلانیہ خرچ کیے ہیں، تو قرآن پاک میں اس پر بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی، جو خرچ کریں رات میں بھی کریں اور دن میں بھی کریں۔ کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ انفاق کا صحابہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق، یہ ایمان لانا اور انفاق کرنا، یعنی گویا کہ مال کے جو خرچ حاصل کر کے یہ دل کی جو پاکیزگی ایک آدمی کو ملتی ہے، ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے، مال اصل کے دل
محبت اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آدمی کا لگاؤ زیادہ ہے، لیکن جب یہ مال جاتا ہے اور جائے بھی کہاں، اللہ کی راہ میں جائے، اپنی نفس پر، گھر والوں پر یا دیگر پر تو کئی خرچ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات عبادت کے نام پر بھی آدمی اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہی ہے، 1 عمرہ کیا، 2 عمرے کی، یا 10 عمرے کرتا ہے، حجیں بھی کرتا ہے اس طرح، لیکن بطور خاص جب زکوٰۃ یا اس طرح کا صدقے میں جاتا ہے تو کیسے نفس کو آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کا سب سے افضل و اعلیٰ طبقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں تو اس میں یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہ جو ہم نے دیا، مما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، ہم اللہ کے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، یعنی ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانوں کو، ان کے اموال کو خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان آیات کریمہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پہ سچا اعتقاد تھا۔ مال کی جو محبت ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو یہ جو بخل ہے، زکوٰۃ اسی بخل کی کاٹ کے لیے آتی ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے اور دعوی محبت بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس وصف کو قرآن میں بیان فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دے دیا، اور فطری طور پر آدمی کے دل میں ایک حرص بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے، کل کیا ہوگا، کل یہ مال میرے کام آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا، اور ہمارے دل میں فطری طور پہ مال کی محبت بھی ہے، اور ہم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اب ہمارا ایک طرح سے اس میں ایک امتحان بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرتے ہو، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے مال کو بھی خرچ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیا اس سے اپنے دل کو دور کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا تھا، جن حضرات صحابہ پر زکوٰۃ لازم ہوا کرتی تھی، وہ بخوشی، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ حضرات تو وہ بھی تھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ اپنی جو جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے یہ صحابہ کرام علیہ اگرچہ ان کو خود بھی حاجت ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود حاجت ہوا کرتی، لیکن وہ اپنی حاجت کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دیتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ سارے کام کیا کرتے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے یہ مال کی محبت، یہ جو حب مال ہے، یہ وصف چونکہ مذموم ہے اور یہ عیب ہے، یہ عیب ہمارے دل سے زکوٰۃ کا یہ عمل نکالتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی جو فرمایا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ محبوب ان سے، ان کے اموالوں میں جو صدقہ یعنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ لے لیں، اور یہ جو صدقہ ہے یہ ان کے لیے طہارت کا باعث ہوگا، اور اس کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ فرمائیں، ان کے باطن کو صاف کریں۔ تو ہوتا یہ کہ جب آدمی مال کو نکال رہا ہوتا ہے تو مال نکالنے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے بمقابلہ مال کے، کہ مال بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے میں اگر کچھ راہ خدا میں ہی خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اس کو ادائیگی زکوٰۃ، ادائیگی صدقات، خیرات کا اس کو موقع عطا فرمایا، ورنہ نفس و شیطان تو ہیلے ہی سجاتے ہیں
اور جو مال ہے اللہ کا دیا ہوا مال، اس کے حکم پہ بھی اگر آدمی خرچ نہ کرے تو پھر ہمارے سامنے قارون کا انجام ہے کہ وہ اپنے خزانے کے ساتھ ہی زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ دستہ گیا، اور بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا تقاضا کیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، تو اس نے الٹا یہ کہہ دیا کہ آپ میرا مال لینا چاہتے ہیں، اور جب اس کے لیے یہ وعید آ گئی اور یہ اس کو نظر آ گیا کہ میں دھسایا جا رہا ہوں، تو پھر کہنے لگا کہ یہ میرے مال پہ چونکہ یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے تو اس لیے شاید میرے بارے میں میرے خلاف دعا ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اس کے مال کے ساتھ اس کو غرق کر دے، یعنی یہ مال بھی نہیں چاہیے، اس کا مال جس مال کی زکوٰۃ وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے اس سے وہ روایت بھی سجاد صاحب، ایک شخص جو سالبہ تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، مالدار بن جاؤں، بہت مال آ جائے۔ تو ہوا یہ کہ دعا کی حضور علیہ السلام نے۔ اب کچھ ایام گزرے تو مدینے میں اس کے پاس اتنی بکریاں ہو گئیں کہ اب مدینے میں رہنے کے لیے ایک طرح کی کوئی گنجائش نہیں بن رہی تھی، مال بہت آ گیا تھا۔ مسجد سے کچھ دوری اس کی آنے لگی، یعنی نمازوں میں نہیں ہے، اب پہلے حاضری تھی اب وہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اب باہر چلا گیا، مال بڑا اس کے پاس آ گیا۔ تو اب آگے وہ بھی دن آئے کہ جمعے کے لیے بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو کہا کہ اپنے مال میں اتنا مصروف ہو گیا۔ یہ مال کی نحست ایک یہ والی تو ہے، اور ہم آج کے اس معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، مال نہیں ہے تو دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں کروائی بھی جاتی ہیں، کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جب مال آتا ہے تو سب سے پہلے جس بارگاہ سے مال ملا ہے، جہاں دعائیں آپ کرتے تھے، وہی جگہ آپ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب وہ جگہ ہی گویا کہ آپ وہاں سب سے پہلے وہ جگہ چھوٹ گئی۔ یہ انداز ہمیں نہیں اختیار کرنے چاہیے۔ سالبہ کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب وہ اس کے لیے ہلاکت ہے، یہاں تک کہ پھر المختصر یہ کہ زکوٰۃ جب وقت آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے قاصد کو بھیجا زکوٰۃ لے کر آؤ، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر خود روتا ہوا حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے مال زکوٰۃ اس سے وصول نہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوری اپنی زندگی میں اس سے مال زکوٰۃ وصول نہیں کیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، انہوں نے بھی نہیں لیا، کہا حضور علیہ السلام نے نہیں لی زکوٰۃ، اب تم سے تو ہم کیوں لے، نہیں وصول کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور کے اندر یہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہوا۔ یہ کتنی یعنی بات ہے کہ جو پہلے مانگ رہا ہو، قرآن کی آیت اس پر نازل ہوئی کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ۔ یہ بڑے لوگ یہ سوچتے ہیں اگر اللہ ہمیں دے تو ہم کریں گے، ہمیں دے ہم کریں گے، پرائز بانڈ نکلے بس ہم نے یہ کر دینا ہے۔ یہ اچھا ایک تو شرط لگا دی، یہ مانگ بھی رہے ہیں اگر یہ ہو تو ہم کریں گے۔ اچھا جب فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا، کہ جب اللہ فرمائے، اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے اپنے فضل سے جب انہیں عطا فرما دیں تو بخل کر جاتے ہیں۔ کہ سجاد صاحب یہ کیوں ہوتا ہے؟ زکوٰۃ میں بخل کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ یہ مال جو ہے نا ایک محبوب چیز ہے، جیسا کہ ابھی جمیل بھائی بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی جو ہے وہ بندے کا معبود ہے اور محبوب ہے، اور زکوٰۃ مال بھی محبوب ہے۔ تو مال کی ادائیگی میں گویا کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ بندہ کس محبوب کو اختیار کرتا ہے، مال کی حب کو اختیار کرتا ہے یا اللہ کی حب کو اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کی محبت کو ترجیح نہیں دے گا۔ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ بخل اس لیے آتا ہے کہ وہ چیز اس کی حب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ علماء نے، مولانا نقی علی خان سید اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے بڑا پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کو سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے شخص تجھے غور کرنا چاہیے اور تجھے حیا آنی چاہیے اور تجھے سوچنا چاہیے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تو مال لے کر پیدا ہوا تھا، واہ صحیح بات ہے، اور پھر جب تو نادان تھا یعنی تھوڑا بڑا ہوا اس وقت تیرے پاس کوئی مال نہیں تھا، اور بڑا ہوا تو مال کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا۔ اگر رب پاک رب کریم تجھے مال نہ دیتا تو یہ مال کہاں سے آتا؟ کیونکہ تیرے جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں صحیح بات،
جو تیرے ہم اثر ہیں، تیرے سے بھی نسب کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے تو اس کے اوپر غور کر، یہ اس رب کی عطا ہے، اور پھر وہ رب تجھ سے سارا نہیں مانگ رہا، وہ یہ فرما رہا ہے کہ 97.5 اپنے پاس رکھ اور اس میں سے 2.5% میرے راستے میں خرچ کر دے۔ فرمایا پھر اس بات کے اوپر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کو 7 بادشاہی یعنی کہ 7 ملکوں کا، 7 سلطنتوں کا، زمین و آسمان کا بادشاہ بھی بن جائے نا، تو اس نے جاتے وقت یعنی دنیا سے جاتے وقت اس کو 4 گز کا کفن ملے گا اور 2 گز کی جو ہے وہ قبر کا گڑھا ملے گا، اور وہاں پہ کس نے کام آنا ہے؟ جن کے لیے مال چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تو تیری زندگی میں تیرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، بالکل، اور تیری زندگی میں حساب لگا رہے ہیں کہ یہ مرے گا تو ملے گا کتنا۔ تو یہ تو تیری زندگی میں حساب لگا کر بیٹھے ہیں، تیری قبر میں کس نے کام آنا ہے؟ وہی رب پاک نے کرم فرمانا ہے۔ تو لہٰذا اگر تو اس کو دینے میں بھی جو ہے وہ بخل کرتا ہے تو پھر تو اس مال کا کرے گا کیا؟ یہ مال تو تیرے پھر کسی کام آئے گا نہیں، نہ دنیا میں فائدہ اٹھایا نہ آخرت میں، بلکہ آخرت میں تیرے لیے وبال بن اور جائے۔ وبال بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے بخل کیا، مال پیچھے چھوڑ کر گئے، ایسے مال سے کسی کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی، بچے بدماش بن جاتے ہیں، ایسا مال جو ہے برائیوں میں، بے حیائیوں میں خرچ ہو جاتا ہے، اس مال سے برکت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس میں برکت پیدا کرنی ہے تو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس میں کسی قسم کی برکت نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زکوٰۃ جب دیں گے تو اس کا یہ بھی تو بہت بڑا ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ بنا لو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک گارنٹی مل جائے گی، زکوٰۃ دے دی تو آدمی مطمئن ہو جانا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ بلکہ روایت میں ایک اور بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس کے مال میں ملے گا وہاں تباہی ہے۔ اب یہاں 2 طرح کی تشریح اس کی بیان کی گئی۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ دینے والے نے دی نہیں اور اپنے مال سے ملائے رکھا۔ ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے آئے تو 2,500 روپے اس کو دینے تھے زکوٰۃ کے، اب اس نے اپنے پاس 1,00,000 کے اندر ہی 2,500 روپے یہ رکھے، تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال کے لیے اندر ملا ہوا ہے، ہلاکت ہے۔ ایک اس کی یہ بیان کی گئی کہ جو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں رکھتا وہ زکوٰۃ لے لے، تو اس نے پھر زکوٰۃ کا مال اپنے پاس ملا لیا، تو یہاں ہلاکت ہے، یہاں تباہی ہے۔ البتہ جو حق رکھتا ہو، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، وہ زکوٰۃ ضرور جو ہے وہ اگر اس کو کوئی دے گا تو زکوٰۃ برابر اس کا لینا جائز ہے۔ جمیل صاحب یہاں ایک بات ہے، زکوٰۃ میل ہے، اور 2 باتیں پوچھوں نا آپ سے۔ ایک بات ہے انبیاء کرام علیہ السلام، ان پر یہ بھی کتابوں میں پڑھتے زکوٰۃ نہیں ان پر تھی، تو اس کی آپ وجہ بتائیں، اس کے بعد میرا دوسرا سوال بھی آئے گا۔ پیغمبر اور انبیاء رسول علیہ السلام ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی تھی، فرض نہیں ہوتی تھی، تو اس کی وجہ جو علماء نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے، ایک یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر اور رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام یہ فنا فی اللہ شخصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ فانی ہیں، فنا ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا مال براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا مال ہوا کرتا ہے۔ اللہ، تو گویا کہ یہ حضرات اپنے مال کے مالک ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، تو جب اپنے مال کے مالک ہی نہیں، ان کا مال بھی رب کا ہی خاص مال ہے اور مل کے خدا بندی پہ زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوتا، تو یہی وجہ ہے کہ جو مسجدیں چاہے کروڑوں اس کے مالک ہو کے جائیں، ملکیت میں ہوں، ان کے چندے میں ہزاروں لاکھوں روپے ہوں، تو مسجد کا سالانہ کوئی زکوٰۃ 2.5% مسجد سے نہیں نکالا جاتا، اور کچھ کیونکہ لوگ وہ پوچھتے بھی ہیں، اس طرح کے بھی سوالات کچھ کرتے بھی ہیں کہ ان کی زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ وجہ وہی ہے کہ مسجد میں جو مال ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں
تو وہ ہماری ملک سے نکل کر ملک خداوندی میں چلا جاتا ہے. ساری ملکیتیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن جو رسمی اور عارضی ایک ٹائٹل ہمارے مال پر ہماری نسبت ہو رہی ہوتی ہے، میرا مال، تو وہ نسبت جب ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں مسجد میں، تو اب وہ نسبت ختم ہو چکی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا وہ اپنی امت پہ خرچ بھی فرماتے رہتے تھے، وہ زکوٰۃ کے طور پہ نہیں، وہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا. تو زکوٰۃ چونکہ مال کا میل ہوا کرتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اموال ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے اموال میں میل کا گزر ہی نہیں ہوتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی زکوٰۃ جو دی جا رہے وہ حقیقتاً اپنے مال کو پاک کیا جا رہا ہے اور وہ میل دی جا رہی ہے. میرا سوال دوسرا اسی سے اٹیچ تھا، یہ جو میل دی جا رہی ہے، اب جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی، تو وہ بھی کیا یہ سمجھے میں میل لے رہا ہوں؟ یا بعض اوقات لوگ اس میں تھوڑا گھبرا بھی جاتے ہیں، تبھی لوگ پوچھتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں کہہ کے ہم تحفہ کہہ کے دینا چاہتے ہیں، گفٹ کہہ کے دینا چاہتے ہیں، تو یہ اس کو کیا سمجھنا چاہیے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے؟ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، جو حقدار ہے زکوٰۃ کا، تو اس کے حق میں یہ مال پاک ہی ہوتا ہے، صاف ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو مطلب میل دیا اور وہ کسی کام نہ آئے. تو جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے حق میں یہ کوئی میل نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اصل جو اس کو میل کہا گیا ہے، وہ چونکہ ایک مالدار شخص کو مال سے محبت ہوتی ہے، تو وہ جو محبت ہے، وہ جو بخل ہے، کنجوسی ہے، حرص ہے، لالچ ہے، اصل چیزیں یہ جب مال آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دے رہا ہوتا ہے، تو اس کے مال سے یہ والی جو بیجا حب اور بیجا محبت جو مال کی ہوتی ہے، یہ جو میل کچیل نکل رہا ہوتا ہے. تو عام جو لوگ حقدار ہیں ان کو ان کے حق میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب ان کو اگر زکوٰۃ ملی تو زکوٰۃ ملنے کے بعد اب ان کا جو خرچہ کریں گے تو ان کے باطن پر، ان کے کردار پر کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی برا اثر پڑے گا، اس کے اثرات، اس کے نتائج کوئی برے ظاہر ہوں گے، ایسا نہیں ہے. جو اصحاب صفہ ہیں، جماعت صحابہ کی مقدس جو گروہ ہے، کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا ہوا تھا، تو یہ حضرات صحابہ کو، جو مالدار صحابہ تھے، وہ اپنے اموال، خیرات، صدقات، زکوٰۃ دیا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کوئی میل ہے اور لینے کے والے کے حق میں جو حقدار ہے اس لینے والے کے اندر اس کا کوئی منفی اثر پیدا ہوگا، کوئی برے اثرات ظاہر ہوں گے، ایسا نہیں ہے. اس کے حق میں یہ پاک ہے، یہ اس کا حق ہے، اور حق جب ہے تو یہ کوئی بری چیز وہ ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے. سجاد صاحب، آپ نے گفتگو کے دوران جیسے سادات کے حوالے سے زکوٰۃ کا کہا، تو یہاں ضمناً مجھے 2-3 سوال کرنے. ایک سوال چلیں ابتداً، ایک تو وہ کسی غیر سید نے، یا اس کو تھوڑا سا اور کہہ لیں غیر ہاشمی نے کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ چونکہ بنو ہاشم پر ان کے سب کے لیے وہ حرام ہے، اس میں جو اولاد عباس ہیں، عقیل ہے، حضرت علی کی بھی جو اولاد ہیں، تو ان سب کے لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب ایک جو غیر ہاشمی ہے، اس کا ہاشمی کو زکوٰۃ دینا، سید کو زکوٰۃ دینا، یہ خاص منع ہے، اور یا ہاشمی کو بھی، یا بعض لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو غیر کے مال کا میل ہے وہ ادھر نہیں آ سکتا، لیکن ایک سادات کا مال ہے اور زکوٰۃ کے طور پر تو وہ دوسرے سید کو دے دیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتا، اور غیر ہاشمی بھی ہاشمی کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. جو ممانت ہے وہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہاشمی یہ کہیں کہ غیر ہاشمی ہمیں دے رہا ہے تو ہم نہیں لیں، لیکن اگر کوئی ہمیں خاندان سے دے رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب دیکھیں، یہاں پہ ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی ہو، دونوں کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 2.5% دے رہے ہیں نا، راجستھان میں اس کے پاس ہے. بالکل. آج وہ جس نسبت والے کو دے رہا ہے اور جس کو دینے سے سرکار نے منع فرمایا ہے، تو کیا ان کو دینے کے لیے یہی زکوٰۃ رہ گئی ہے؟
خالص مال کیوں نہیں دیتے؟ بالکل دینا جب ان کے نانا جان کی خالص شفاعت چاہیے واہ اور وہاں پہ ان سے مدد طلب کرنی ہے، تو یہاں پہ ان کی آل اولاد کی خدمت کرے نا خلوص دل کے ساتھ، سبحان اللہ اور خلوص دل کے ساتھ اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے مال نفیس طیب مال میں سے سبحان اللہ اس کو دیں۔ اب لوگ یہاں پہ حال یہ ہے کہ سید سادات کو جب دینا چاہتے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، یار میں اس کو اگر زکوٰۃ وہ لے سکتے ہیں تو میں وہ دے دوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے ان کو اتنا رتبہ عطا فرمایا، یہ رتبہ کس کی وجہ سے ملا یار؟ اس کو آپ دیکھیں تو ان کی ذات گرامی کی وجہ سے رتبہ ملا، تو اب کیا زکوٰۃ ہوگی تو ہی ان کی مدد کریں گے، زکوٰۃ نہیں ہوگی تو ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟ اللہ تو اگر ان کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے تو ان کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر تو آج ان کی حاجت روائی کریں اور اس نیت سے کریں کہ یہ عالی رتبے والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ میں جو ہے وہ اپنی نسبت اور اپنے رشتے کو اور مضبوط کر رہا ہوں، اور انہی کے صدقے ملا، انہی کے نانا کے صدقے ملا ہے، میں تو بس پہنچا رہا ہوں، جی، ان کی اور خدمت میں پہنچا رہا یہ ہوں۔ صرف ان کے لیے نہیں ہے شفیق صاحب جی کہ ان کے اوپر احسان یا یہ بالکل نیت، بالکل یہ ہر فقیر کے لیے ہے، یعنی جو بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ زکوٰۃ دینے والا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ اس کو یہ زکوٰۃ دینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نے زکوٰۃ قبول کی ہے اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میرا فرض ادا ہو گیا، میرا فرض ادا ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس نے فقیر کو کہاں دیا؟ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا۔ فقیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نائب بن کر اس نے لیا ہے، تو یہ جب فقیر کو دے ہی نہیں رہا تو فقیر کے اوپر احسان کیسا؟ اور پھر زکوٰۃ دینے والے کو جو ثواب ملتا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر ملتا ہے، تو اس نے تو دے کر ثواب حاصل کیا، اس کے اوپر کون سا احسان کیا؟ اس کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بزرگ اسلاف کسی فقیر کے پاس جاتے تو ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ حضور آپ ہمارا صدقہ یا ہماری زکوٰۃ قبول فرمائیں گے تو آپ کا یہ بڑی ہمارے اوپر احسان ہوگا، تو وہ یوں دیتے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا ام سلمہ ہماری مائیں امہات المومنین، یہ جب کسی کو زکوٰۃ دے کر بھیجتی کسی ضرورت مند اور حاجت مند کے پاس، جو دینے والا جو لے کر جاتا تھا واپسی میں ان سے پوچھتی کہ انہوں نے دعا تو نہیں دی تھی؟ وہ اگر یہ کہتا کہ انہوں نے دعا دی تو یہ بدلے میں ان کو دعا دیتی، بدلے میں دعا دیتی، کہتی کہ دعا کا بدلہ دعا سے ہو جائے اور ہمیں ہمارے صدقے کا ثواب مل جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کئی طرح کی جہتوں سے یہ جو گفتگو ہے یہ ہمیں جب ہم یہ عمل زکوٰۃ والا کرتے ہیں، دیگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی درست سمت وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ قرآن نے، اللہ نے ان کی شان کو بیان فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور ارشاد فرمایا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو، قیدی کو، یتیم کو، اور پھر کہتے کیا ہے کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور تھینک یو بھی نہیں چاہیے، شکر بھی نہیں چاہیے، یعنی یہ بھی تقاضا نہیں کرتے تھے کہ وہ جس کو دیا ہے وہ کہے کہ شکریہ شکریہ، بڑی مہربانی۔ آج تو سجاد صاحب مسئلے یہاں پہ یہ ہیں، پوری بھری محفل میں شادیوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، اس کی بیٹی کا جہیز ہم نے کیا، اس کو نوکری بیٹے کو ہم نے دلائی، فلاں کو ہم نے کیا۔ نا مدنی چینل کے ناظرین، خدارہ ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو وہ نکالنا چاہیے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے ضائع نہ کرو،
احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. جنہوں نے میسیجز کیے ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کئیوں نے دعائیں بھی دی ہیں، سجاد صاحب اور ماشاءاللہ آپ حضرات کو بھی دعائیں دی ہیں. بلکہ ایک میسیج یہ بھی موصول ہوا ہے کہ علم کی باتیں اور علم والوں سے سننے میں لطف آتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں، اللہ ان کے اقبال کو اور بلند فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اور میں ان دونوں میں چھپا ہوا یوں چل جاتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ. چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.